جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے، جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے۔ جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے۔ وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، وہ خواب تھے ہی چنبیلیوں سے، سو سب نے حاکم کی کر لی بیعت۔ چنبیلیوں کی اونٹ سے جو سانپ نکلے تو لوگ سمجھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مجھے میرے یوٹیوب چینل پر، اور میں مزمل اوان اس خبر کے ساتھ حاضر ہوں کہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نیشنل کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی درخواست پر 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کر دیا۔ وہ شیر کہ پھنس گئی جاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، پھنس گئی جاں شکنجے اندر جویں ویلنے وچ گنا، رو نو کو ہن روے محمد ہون روے تے منا۔ سر یہ جو 27 یوٹیوبرز تھے، ان میں وہ معروف یوٹیوبرز جن کے چینلز کے اوپر ملین سبسکرائبرز، ملین فالوورز تھے، ان کے چینلز کو بھی بلاک کر دیا گیا۔ یہ 4 سدہ جرنلسٹ، نیا پاکستان، یہ عادل راجہ، فلانا ٹمکانا، حیدر مہدی، یہ کون ہیں لوگ؟ یہ ریاست کے خلاف عوام کے دماغوں میں زہر اگلنے والے لوگ، جو پاکستان کی فوج، پاکستان کی سٹیٹ کی مسلسل ہرزہ سرائی کرتے رہے، جنہوں نے پاکستان کی سٹیٹ کے اوپر گھٹیا اور جھوٹے الزامات لگائے، جنہوں نے پاکستان کی ریاست اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ڈائریکٹلی پاکستان کی سیاست میں ملوث کرنے کی سازش کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سٹیٹ کے خلاف ایک بیانیہ رچا رہے تھے، ایک بیانیہ ریپرزینٹ کر رہے تھے۔ ان لوگوں کو لگام ڈالنا بہت ضروری تھا، اور میں حیران ہوں لوگوں کے اوپر جو بڑے سینئر، جو بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ ہیں، جو آج پاکستان میں نہیں ہیں، پاکستان سے باہر بیٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، انہوں نے وائلیشن کی، انہوں نے غلط کیا، ان کو سزا دے دی گئی۔ یہ سزا شہباز گل جیسے بگوڑوں کو بھی مل سکتی تھی۔ یہ جو شہباز گل جو باہر کے ملک میں بیٹھا بگوڑا، اس کو بھی مل سکتی تھی، لیکن اس کو تو نہیں دی۔ ریاست نے اگر کسی کے خلاف اس حد تک جانا ہوتا، یا ریاست کسی کے خلاف اتنی پرسنل ہوتی، تو سر شہباز گل کا بھی نام اس لسٹ میں ہوتا۔ لیکن شہباز گل کو بہت سے لوگوں نے سنا، شہباز گل کو بہت سے لوگوں نے دیکھا کہ شہباز گل کیسے تنقید کرتا ہے، وہ محترم کہہ کے، محترمہ کہہ کے تنقید کرتا ہے۔ تو بہت سے لوگوں کو اس کی بات سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اس کے طرز عمل اور اس کے طریقہ کار سے اختلاف نہیں ہو سکتا۔ قانون اور آئین کے اندر رہ کر، اس کے دائرہ کار میں رہ کر آپ تنقید کر سکتے ہیں، لیکن کسی کی کردار کشی نہیں کر سکتے۔ آپ براہ راست پاکستان کی سٹیٹ کو، پاکستان کے اداروں کو سیاست میں ملوث کریں گے تو اس کی سنگین سزا آپ کو ملے گی۔ پروجیکٹ عمرانیہ کی صورت کاری اور ریاست مخالف بیانیہ، یہ دو چیزیں کسی طور بھی قابل برداشت نہیں ہیں۔ یہ جو چیزیں پاکستان کی سٹیٹ کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں، پاکستان کے اداروں کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جس کا دل ہو وہ جو مرضی کہ ہر کسی کو کھلی چھوٹ دے دی جائے اور پاکستان کی ریاست کے خلاف کھل کر زہر اگلا جائے۔ یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کیونکہ سر پاکستان کے اندر قانون بھی ہے اور آئین بھی ہے، پاکستان کے اندر کانسٹیٹیوشن بھی ہے، پاکستان کے اندر لا بھی ہے۔ تو جو چیز چلنی ہے وہ کانسٹیٹیوشن کے دائرہ اختیار کے مطابق، قانون کے دائرہ اختیار کے مطابق چلنی ہے۔ کوئی بھی چیز قانون کے دائرہ اختیار سے باہر ہوگی تو اس کے پھر کانسیکوینسز کیا ہوں گے، یا مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ بہت سے وکیل اس ویلاگ کو سن رہے ہوں گے، بہت سے لیگل ایکسپرٹس اس ویلاگ کو سن رہے ہوں گے، اور بہت سے لوگ میری رائے سے اتفاق کریں گے، بہت سے لوگ اتفاق نہیں کریں گے۔ ڈیفینیٹلی ہر شخص کا اپنا طرز عمل ہے، جو جس طرح بات کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، جو جس طرح سے اپنی رائے قائم کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں جو بڑے معروف یوٹیوبرز، آفتاب اقبال صاحب، عمران ریاض صاحب، صابر شاکر صاحب، اور بھی بہت سے یوٹیوبرز، ان کو بین کر دیا گیا۔ دیکھیں، یہ چیز کسی طور بھی قابل برداشت نہیں ہے کہ پاکستان کی فوج پاکستان کی عوام کے محافظ کے طور پر سرحدوں پر لڑے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرے، اور اسی فوج کے خلاف یہاں پر بیٹھے لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر زہر اگلیں، اور وہی لوگ باہر کے ملک میں بیٹھ کر ہماری فوج کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلتے رہیں۔ جنہوں نے اس ملک کی دھرتی کی روٹی کھائی ہے، جنہوں نے اس ملک کی دھرتی کا لقمہ کھایا ہو، وہ اپنے ملک کے خلاف کیسے بول سکتے ہیں؟ انہوں نے پاکستان نہیں آنا، انہوں نے پاکستان آنا ہے۔ میں بہت سے لوگوں سے
ان کی رائے سے اختلاف کرتا ہوں. اوریہ مقبول جان پاکستان کے ایک بڑے پرومیننٹ جرنلسٹ اور بڑے سینئر مذہبی اسکالر بھی ہیں, لیکن ان کی رائے سے, سیاسی رائے سے میں اتفاق نہیں کرتا. حبیب اکرم صاحب ایک وقت میں پاکستان کی اسٹیٹ, پاکستان کے اداروں کے حوالے سے کیا بات کیا کرتے تھے اور آج وہ کیا بات کرتے ہیں. بہت سے لوگ قانون کے دائرہ اختیار میں رہ کر اختلاف کرتے ہیں, بہت سے لوگ قانون کے دائرہ اختیار سے باہر نکل کر اختلاف کرتے ہیں. تو سر ہر چیز میں ڈفرینس آف اوپینین, ہر چیز کے اندر جو ہے آپ ایک میجر ڈفرینس دیکھیں گے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صحافی کے تجزیے سے اتفاق کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک صحافی اگر غلط بات کر رہا ہے اور کاؤنٹر چیک کے بغیر اس خبر کو ویریفائی کر رہا ہے تو ایک سیزنیبل جو جرنلسٹ ہے وہ اس کی بات سے اتفاق کرے. یہ نہیں ہو سکتا. قانون ہمیں اس بات کی, آئین ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا. پاکستان کی عدالتوں کے خلاف, پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کے خلاف کس حد تک زہر نہیں اگلا گیا, بتایا جائے. کس نے نہیں اگلا. باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہر حد تک گئے. موہد پیرزادہ صاحب, انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں امریکہ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جو فارم 47 کی حکومت ہے یہ اسٹیبلشمنٹ کی اما پر آئی ہے, اس کے ساتھ کوئی بات نہ کریں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کوئی بات نہ کریں. کیا اس بیان سے, ان کے اس ویلاگ کے اندر اس بیان سے کیا پاکستان کی جھگنسائی نہیں ہوئی, پاکستان کا سر شرم سے نہیں جھکا؟ دنیا بھر کے اندر پاکستان کی جھگنسائی ہوئی ہوگی اس بیان سے. کتنے لوگوں نے, کتنے کروڑ, کتنے ارب لوگوں نے اس ویلاگ کو سنا ہوگا. دیکھیں نا, جس شخص کی باہر کے ملک میں بیٹھے ہوئے ملین میں فالوئنگز ہوگی, ان کو کتنے کروڑ لوگ سنتے ہوں گے سر. ایک ٹائم پہ کتنے لوگ سنتے ہیں. یوٹیوب کے انالیٹکس جو ہے اس میں آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں اپنے چینل کے اندر, جنہوں نے چینل بنایا. میں نے تو اپنا بنایا, میں تو دیکھتا ہوں کہ کتنے ٹائم پہ کتنے لوگ جو ہمیں فالو کرتے ہیں اور کتنے ٹائم پر کتنے لوگ ہمیں سنتے ہیں. تو سر یہ جو بیانات ہیں اس کی کوئی معافی نہیں ہے. اگر کوئی عمران خان کے حمایت میں پاکستان کی ریاست کے خلاف زہر اگلے گا تو اس کی سزا بھی ملے گی. اب عدالت کا جو یوٹیوب کے 27 چینلز کو بلاک کرنے کا حکم ہے, یہ اسلام آباد کی مقامی عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا. رپورٹ کے مطابق اسلام آباد کی مقامی عدالت نے نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی کی درخواست پر یوٹیوب چینلز کو بلاک کرنے کا حکم دیا. جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ نے یوٹیوب چینل بلاک کرنے کی درخواست پر سماعت کی اور 2 صفحات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا. عدالت نے 27 یوٹیوب چینلز بلاک کرنے کا حکم دیا اور اپنے حکم نامے میں کہا کہ ریاست مخالف مواد کے حوالے سے سائبر کرائم ایجنسی نے 2 جون کو انکوائری شروع کی. عدالت نے کہا کہ سائبر کرائم ایجنسی کی جانب سے شواہد سے عدالت مطمئن ہے, قانون کے مطابق کارروائی کر سکتے ہیں. حکم نامے میں عدالت نے کہا کہ یوٹیوب کے آفیسر انچارج کو حکم دیا جاتا ہے کہ 27 یوٹیوب چینلز کو بلاک کرے. اب یہ جو 27 یوٹیوب چینلز ہیں سر, اس حوالے سے ایک جو چیز میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جو بڑی امپورٹنٹ ہے. اب یہ جو لسٹ ہے نا, اس میں ان یوٹیوب چینلز کے نام ہیں اور وہ معروف یوٹیوبرز کے نام ہیں جو ریاست مخالف بیانیے پر کام کر رہے تھے. اب اس میں پہلا نام جو ہے وہ بگوڑے حیدر مہدی کا ہے, وہ جو باہر کے ملک میں بیٹھا ہوا ہے, جس کو ابھی فوج نے سزا دی, حیدر مہدی اور عادل راجہ. ایک پہلا بگوڑا حیدر مہدی ہے, دوسرا صدیق جان صاحب جو پاکستان سے کرتے ہیں پروگرام اور یوٹیوبر ہیں, پھر تیسرے سبی کاظمی صاحب ہیں, چوتھے اوریہ مقبول جان صاحب ہیں, پانچواں نام آرزو کاظمی صاحبہ کا ہے. آرزو کاظمی صاحبہ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ایک جرنلسٹ کہتی ہیں, حالانکہ وہ جرنلسٹ نہیں ہے, پی ٹی آئی کی ورکر ہیں. پھر اس کے بعد رانا عزیر سپیکس, یہ بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہے. ساجد گوندل, یہ بھی پی ٹی آئی کا ورکر ہے. حبیب اکرم صاحب پاکستان کے بڑے سیزنیبل جرنلسٹ, لیکن حبیب اکرم صاحب جو آج کل ریاست کے خلاف بات کر رہے ہیں, جس طرح سے جو ہے وہ طرز عمل سے کر رہے ہیں, شاید ہو سکتا ہے ان کو اس چیز کی سزا ملی ہو. پھر اسی طرح مطیع اللہ جان, بہت سیزنیبل جرنلسٹ. مطیع اللہ جان پاکستان کے معروف کورٹ رپورٹر جو جن مایہ ناز کورٹ رپورٹرز میں ان کا شمار ہوتا ہے, وہ تو پاکستان کے ایک بڑے سیزنیبل اور بڑے سینئر کورٹ رپورٹر جو سالوں سے محیط جو ہے وہ عدالتی رپورٹنگ, ان کا ایک وسیع تجربہ, اور پھر ان کا نام بھی اس میں آ گیا. پھر اسی طرح اسد طور انسینسرڈ. اسد طور جو ہیں وہ پہلے اے آر وائی نیوز میں ہوا کرتے تھے اور یہ بھی پاکستان کے معروف کورٹ رپورٹر رہے. پھر خیر
یہ حکومت آئی تو ان کا طرز عمل بھی اسی طرح. عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کا ایک جو ہے نا وہ پاسٹ کا ریکارڈ وہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ وہ ریاست مخالف بیانیے میں بہت حد تک آگے گئے. ایون کہ ان کو گرفتار کیا گیا, ان سے انویسٹیگیشن ہوئی, انٹیروگیشنز ہوئیں, پھر اس کے بعد وہ پاکستان چھوڑ گئے. بڑے معروف اینکر پرسن ہوا کرتے تھے, اس سے پہلے وہ کرائم رپورٹر ہوا کرتے تھے. اور پھر جس طرح سے سختیاں آتی ہیں سر, اور وقت کبھی ایک جیسا نہیں رہتا. یہ وہی عمران ریاض تھے جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو للکار رہے تھے جب عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہوئی تھی. تو ایک سیمینار میں انہوں نے جو تقریر کی تھی اس کے بعد سے ان کے اوپر یہ وقت آنا شروع ہو گیا تھا. پھر اسی طرح نیا پاکستان, یہ پی ٹی آئی کا چینل ہے, پاکستان سے آپریٹ ہوتا ہے یا بیرون ملک سے ہوتا ہے, اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ مجھے اس کا علم نہیں ہے, لیکن یہ چینل کی ملین میں فالوئنگ ہے. اسی طرح عمران خان صاحب, آفتاب اقبال صاحب جو ہیں وہ جیو نیوز کے اوپر خبرناک کیا کرتے تھے. اس سے پہلے وہ دنیا نیوز پر بھی تھے. حسب حال بھی انہی سے شروع ہوا تھا, اور بہت بڑے سیزنیبل جرنلسٹ, بہت مایا ناز, بڑے ممتاز کالم نویس, لیکن ان کا بھی نام ہے اس لسٹ میں. پھر اس کے بعد آفتاب اقبال صاحب نے جس طرح سے چینج کیا اپنے آپ کو, وہ خیر بڑی چیزیں ہیں سر. ریئل انٹرٹینمنٹ ٹی وی, پاکستان تحریک انصاف, ڈیلی قدرت, عبد القادر آئی تھنک ایئر وائی نیوز کے رپورٹر بھی ہیں, اور ان کا بھی ملین میں جو ہے فالوئنگ ہے. 410 جرنلسٹ, نیا پاکستان ریئیکشن. وجاہت سعید خان صاحب جو ہیں وہ دراصل نیشنل اینڈ انٹرنیشنل افیئرس کے حوالے سے ان کا بڑا وسیع تجربہ رہا. دنیا نیوز پر وہ محاذ کے نام سے پروگرام کیا کرتے تھے, اور بڑی ان کی جو ہے وہ بڑی پرومیننٹ نیوز پرسنالٹی تھے. لیکن خیر عمران خان صاحب کی محبت میں کچھ بھی ہو سکتا ہے سر. پھر اسی طرح احمد نورانی جو پاکستان کے سینئر انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, ان کا نام بھی اس لسٹ میں شامل ہے, جنہوں نے پاناما لیکس کے حوالے سے سٹوری بریک کی تھی بطور انویسٹیگیٹو جرنلسٹ. پھر اسی طرح نظر چوہان صاحب, موہت پیر زادہ صاحب جو ہے نا, اور مخدوم شہاب الدین تو پاکستان سے کرتے ہیں. موہت پیر زادہ ڈفرنٹ نیوز چینلز کے اوپر کام کرتے رہے ہیں, وقت نیوز پر, ایکسپریس نیوز پر, دنیا نیوز, ایئر وائی نیوز, 92 نیوز, مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر وہ رہے بطور اینکر پرسن, بطور پرومیننٹ نیوز اینکر پرسن. انہوں نے سیورل پروگرامز کیے اور ان کا بڑا تجربہ رہا. پھر ان کی آئی تھنک ایک ویب سائٹ بھی ہے گلوبل ولیج اسپیس, اس کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ وہ بڑا کانٹروورشل قسم کا جو مواد ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے. پھر اسی طرح شیان علی جو پی ٹی آئی کا ڈائی ہارڈ ورکر ہے. اب یہ جو لسٹ ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ 27 یوٹیوب چینلز ہیں, معروف یوٹیوبرز کے نام بھی اور یوٹیوب چینلز بھی. ان کو سر بلاک کر دیا گیا اور آگے سختیاں ہی سختیاں. وہ شعر ہے نا کہ آج میں زد میں ہوں تو کوئی خوشگما نہ رہے, چراغ سب کے بجھیں گے آواز کسی کی نہیں. شعر ٹھیک کہتا بھائی نے, اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.